میرے محترم بھائی اور دوستو، جیسے میں نماز سے پہلے عرض کر رہا تھا، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہت مہربان، بہت کریم، اپنے بندوں کو ابدی عذاب سے بچانے کے لیے اپنے مقرب کریم بندوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ 1,24,000 نبی آئے اور ساری زندگی اسی میں کھپ گئے کہ لوگ جہنم کی راہوں سے بچ کر جنت کے راستوں پر چلنے والے بنے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی تھے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کا نبی بنایا، سارے انسانوں کا نبی بنایا، سارے جنات کا نبی بنایا۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ یہ ایک آیت بتاتی ہے کہ جنات بھی آپ کی غلامی میں آپ کی نبوت کے تابع۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کی نبوت۔ بُعِثْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، ہر کالے اور گورے کے لیے آپ کی نبوت۔ اب اور کوئی نبی نہیں آنے کا۔ انسانیت بڑے خوفناک انجام کی طرف جا رہی ہے۔ ابن آدم، ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے کا، ابن آدم جعلت لک عینین وجعلت لهم الغطاء، میرے بندے میں نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں، آنکھوں پہ پردہ لگایا ہے۔ فانظر بعینیک ما احللتہ لک، ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو تیرے لیے میں نے جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے۔ فإن عرض لک ما حرمتہ علیک فأطبق علیہم الغطاء، جب تیرے سامنے کوئی ایسی شکل آئے جسے دیکھنا میں نے تیرے لیے منع کر دیا ہو، تو یہ پردہ حرکت کرتا ہے تیرے ارادے سے، اس کو بند کر دے اور اپنی آنکھوں کو جھکا لے، اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال لے۔ یا ابن آدم جعلت لک لسانا وجعلت لہ بابا، میرے بندے میں نے تمہیں زبان دی، زبان پہ دروازہ لگایا، 2 ہونٹ دروازہ۔ فانطق بلسانک ما احللتہ لک، اپنی زبان سے بول جو میں نے تیرے لیے جائز قرار دیا۔ فإن عرض لک ما حرمتہ علیک اغلق علیک الباب، تیری زبان پہ گالی آ جائے، غیبت آ جائے، چغلی آ جائے، جھوٹ آ جائے، کتنا ہم غلط بولتے ہی رہتے ہیں، تو جب زبان پہ ایسا کوئی بول آنے لگے تو اغلق علیک الباب، تو اپنا دروازہ بند کر لے، دروازہ بند کر لے، اس پر کوئی غلط بول آئے نہیں۔ یا ابن آدم جعلت لک فرجا وجعلت لہ سترا، میں نے تیرے اندر شہوت رکھی ہے، اس شہوت کو قابو کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے۔ فأصب بفرجک ما احللتہ لک، اپنی شہوت کو نکاح میں استعمال کر، زنا میں استعمال نہ کر، نکاح میں استعمال کر، حلال میں استعمال کر۔ فإن عرض لک ما حرمتہ علیک، اور اگر تیرے سامنے شیطان کوئی حرام کاری کے راہیں لائے تو ارخی علیک الستر، تو اپنی شہوت کو روک لے، اپنی شہوت کو روک لے، یہ حرام راستوں کے لیے نہیں تیرے اندر رکھی۔ یہ آخری جملہ سنانا تھا، اس پر ساری آپ کو حدیث سنائی۔ یا ابن آدم لا تطیق عذابی ولا تتحمل سخطی فتعصینی، میرے بندے سوچ سمجھ کے میری نافرمانی کرنا، یاد رکھنا نہ تو میرا عذاب سہ سکے گا، نہ تو میرا غصہ سہ سکے گا۔ یہ بتانا تھا یہ جملہ۔ سوچ سمجھ کے میری نافرمانی کرنا، نہ تیرے اندر میرے غصے کو سہنے کی طاقت ہے، نہ میرے عذاب کو سہنے کی تیرے اندر طاقت ہے۔ بھائیو، اس وقت دنیا بے لگام ہو چکی ہے اور خالق کو بھول چکی ہے، مخلوق میں گم ہو چکی ہے، مالک کو بھول چکی ہے، مملوک میں گم ہو چکی، رازق کو بھول چکے ہیں اور مرزوق میں گم ہو چکے ہیں۔ ساری دنیا اندھی ہے، راہ دکھانا ہمارے ذمہ ہے، اندھیرے میں ہے، شمع جلانا ہمارے ذمہ ہے، بھٹک چکی ہے، سیدھی راہ پہ لانا ہمارے ذمہ ہے۔ ہماری ہی نسل ان کے برگر کھانے والی بن گئی۔ کیا ظلم و ستم ہے، ہم سے پیسے لے کر وہ ہمارے اوپر وار کر رہے، پھر بھی ہماری نسل غافل اندھی ہو کر جا رہی ہے۔ اس سے بڑا قصور ان کا ہے جو سمجھتے ہیں اور سمجھاتے نہیں، پتہ ہے اور بتاتے نہیں۔ یہ بھی بڑے مجرم ہیں، میں بھی مجرم ہوں، آپ بھی مجرم ہیں۔ کوئی تو ہوتا ہے نقصان سے خبردار کرنے والا۔
اور میرے بھائیو زمیندار کا ایک پودا مر جائے اس کی جان نکل جاتی ہے. دیکھو تو صحیح اللہ کے نبی کے ہاتھوں کے لگی ہوئی ساری فصل مرجھا گئی, کوئی بھی رونے والا نہ ملا. ایک کپاس کا پودا پھل نہ لے, چہر بدل جاتی ہے, سر میں درد ہو جاتا ہے, فصل کا رنگ پیلا پڑ جائے, زمیندار کا دل بیٹھ جاتا ہے. یہ تو دیکھو سارے ایمان کی فصل میں پیلا کیا ہونا تھا, آگ لگ گئی. درختوں میں پھل کیا دینا تھا, دشمن نے کاٹ کے لکڑی کے انبار لگا دیے, اور ہم بھی ان میں شریک ہو گئے ہیں. ہم اصل میں ہم نے بہار دیکھی نہیں, خزاں میں پیدا ہوئے, خزاں میں جوان ہوئے, خزاں میں بڑھاپے کو چل دیے, خزاں میں موت آ لے. پچھلی ساری نسل اس طرح مر گئے, ہم نے بہار دیکھی نہیں. چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں, ایک شور تھا غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی, نہ تھا جز خار کچھ باقی, بتاتا باغباں رو رو, یہاں غنچہ یہاں گل تھا. ہمارے پاس تو کہانیاں رہ گئیں بتانے کو, نہ ہم نے بہار دیکھی. اور آگے نسل کو دیکھ کر نہ نظر آ رہا ہے کہ آگے دکھائی بھی دے گی کہ نہیں. پوری نسل ہی فروخت ہو گئی. کوئی سیاست پہ بک گیا, کوئی گانے بجانے پہ بک گیا, کوئی دکانوں پہ فروخت ہو گیا, کوئی عزتوں پہ فروخت ہو گیا. منڈی بن گئی, امت منڈی میں آ گئی, منڈی میں آ گئی. ایسے غلے بکتے ہیں, ایسے ہم بھی بک گئے. تو احسان عظیم ہے اس وقت بھائیو لوگوں میں آ کر انہیں آخرت کا پیغام بتانا. صحابہ کا ہم پر احسان ہوا کہ انہوں نے گھر چھوڑے, بچے چھوڑے, وطن چھوڑا, خاک چھانی, اور اس پیغام کو آباد دنیا کے آخری سرے تک پہنچایا. حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارتیں نہیں چکی تھی, اس کے باوجود وہ نکلے, اپنی جان کے نذرانے پیش کیے, ماں نے تربیت کی. ہماری تو عورت کی تربیت ہی نہیں ہوئی, اسے پتہ ہی نہیں کہ مجھے نسل کو تیار کیسے کرنا ہے. اور ہم نے بھی عورت کے ذمہ اتنا ہی لگا دیا, روٹی پکائے اور چولہا گرم رکھے, گھر میں جھاڑو دلائے, میرے کپڑے دھو دے, بس ہماری عورت کا اتنا ہی کام ہے. ہماری عورت تعمیر ساز تھی, نسل انسانی تعمیر کرتی تھی. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حبیب ابن زید کو مسلمہ کذاب نے پکڑا. کہنے لگا ایک دفعہ کہہ دے میں اللہ کا رسول تمہیں چھوڑ دوں گا. وہ کہنے لگا مجھے سنائی نہیں دیتا وہ کیا کہتا ہے. وہ کہنے لگا محمد اللہ کے رسول ہیں. کہنے لگے اشہد ان محمد الرسول اللہ, میں گواہی دے تو محمد اللہ کا رسول ہے. کہنے لگا میں اللہ کا رسول ہوں. کہنے لگے مجھے تو سنتا ہی نہیں تو کیا کہتا ہے. تو اس نے ایک ہاتھ آپ کا کاٹ لیا, کہا بول, مجھے ایک دفعہ کہہ دے اللہ کا رسول ہوں, جان بخشی جائے گی. کہنے لگا میں تو سنتا ہی نہیں, نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. پھر کہنے لگا اب بھی موقع ہے, بول دے, کہ مجھے سنائی نہیں دیتا, ایک پاؤں کاٹ لیا. پھر کہا اب بھی موقع ہے, کہ مجھے سنتا ہی نہیں تھا, دوسرا پاؤں کاٹ لیا. پھر کہا اب بول دے, اب بھی موقع ہے, کہ مجھے سنائی نہیں دیکھا, کان کاٹ دیے. پھر گوشت ہڈیوں سے اتارنا شروع کیا. کہتا ایک دفعہ کہہ دے میں اللہ کا رسول, کہتا مجھے سنتا ہی نہیں. ایسے جیسے بکری کا ہم گوشت ہڈیوں سے اتارتے ہیں, ایسے حبیب کی کھال اتار دی, گوشت ادھیڑ دیا, اور اس بے دردی سے ذبح کیا کہ پرائے بھی سنے تو ان کے خون کے آنسو نکل آئیں. لیکن جب اس کی سگی ماں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ تیرے بیٹے حبیب کو اس طرح ذبح کر دیا گیا, تو انہوں نے ارشاد فرمایا لہذا اليوم ارضعته وعند اللہ احتسبته, یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا, یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا. اور مجھے امید ہے میرا اللہ مجھے اس کا صلہ دے گا. جیسے ہماری مردوں کی تربیت نہ ہوئی, عورتوں کی تربیت نہ ہوئی, یہ پیغام حق ساری دنیا میں پہنچانا میرے بھائیوں اس امت کی ذمہ داری ہے. ہماری عورتیں بھی ذمہ دار ہیں, ہمارے مرد بھی ذمہ دار ہیں.
کہ ہم اپنی نسبتوں کو توڑیں اور اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی سمجھتے ہوئے پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری قبول کریں. لتکونوا